السلام علیکم۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جنہیں انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا؟ مرتے وقت بھی ان دو چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کے 3 بڑے فائدے کیا ہیں؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ ہی میں کیوں نہ ہو۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کرے، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر نے کہا، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی
چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اعمال خیر کیوں نہیں بجا لاتا کہ بعد میں افسوس سے ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے، آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ عنہا نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوملی لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص، طمع، لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو یاد رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسری یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیفیت اور سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مرتے وقت انسان 2 چیزوں کو نہیں بھولتا۔ پہلی چیز، مرتے وقت انسان اپنی اولاد کو نہیں بھولتا۔ مرتے وقت انسان اپنی اولاد کی شدت سے تڑپ محسوس کرتا ہے اور اسے غم ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، لہٰذا اپنے بچوں سے پیار کریں اور ان کو تحفظ اور محبت کا احساس اور یقین دلائیں۔ اپنی اولاد کے بہترین دوست بنیں تاکہ وہ اس محبت کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کو وقت دیں، ان کے احساسات کا احترام کریں اور ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کی دینی تربیت کریں۔ دوسری چیز جسے انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا وہ یہ ہے کہ اس نے ماضی میں کسی کے ساتھ برا کیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، اس چیز کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ سب دھوکے اور کسی کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ دھوکے کے متعلق اسلام ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ دینا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر زندگی میں بہت پریشانیاں لا کر بے سکون کر دیتا ہے۔ یقین مانیں کہ دوسرے انسان کو نظر نہ آنے والا دھوکہ آپ کے کندھے پر موجود لکھنے والے فرشتوں سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ ہم کسی معصوم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رب کو کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ بات خود کو سمجھا کر ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتا دیں کہ دھوکہ کھانے والا شریف و مجبور تو اکثر خاموشی سے آپ کا دھوکہ برداشت کر جاتا ہے، مگر رب تو نہیں بھولتا اور پھر نہ ہی چھوڑتا ہے۔ وہ بھی آپ کو دھوکے میں رکھ کر کسی ذریعے سے تگڑا دھوکہ دلواتا ہے، اور تب لگ پتہ جاتا ہے کہ واقعی دھوکہ دینا تو آسان ہے، مگر خود سہنا بہت مشکل۔ بعض اوقات دھوکہ کھانے والا
صبر کٹ جاتا ہے، اور اس انسان کا صبر دھوکہ دینے والے کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، مگر دھوکہ دینے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔